آج انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے کہ چوتھی قسط آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جن حرام کاموں کو لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے ان میں سب سے پہلا نمبر شرک کا آتا ہے۔ یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا حرام کام ہے۔ آپ حضرات کو یہ بھی باتیں بتائی گئی تھی کہ انبیاء کرام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا تو ان سب کی سب سے پہلی تعلیم یہی تھی کہ لوگوں تم لوگ شرک سے رک جاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ شرک کی سنگینی بہت زیادہ ہے، یہی وجہ ہے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب 40 سال کی عمر میں نبی بنایا تو اس کے بعد اور 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور اس کے بعد ہجرت کر کے وہ مدینہ چلے گئے اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب نبی بننے کے بعد 23 سال تک ہی آپ زندہ رہے۔ ان 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مسلسل لوگوں کو شرک سے ڈراتے رہے، شرک کی قباحت کو، ان کی سنگینیوں کو بیان کرتے رہے اور لوگوں کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے۔ پھر جب مدینہ چلے گئے جہاں 10 سال رہے تو مدینہ میں دیگر قسم کے جو بھی احکام و مسائل ہیں وہاں پہ بیان کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہاں جو یہود و نصارہ تھے ان کے اندر جو شرک پائی جاتی تھی تو دیگر قسم کے احکام و مسائل کے ساتھ ساتھ سے وہاں پہ بھی شرک کے بارے میں لوگوں کو ڈراتے رہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے اوپر آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور اسی سلسلے کی آخری کڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الزمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 2 میں بیان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، لہذا تم سب اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، مخلصاً لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اوریجنل بناتے ہوئے، پیورٹی لاتے ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کرنے کا مقصد یہ بیان فرمایا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور غیر اللہ کی عبادت سے رک جائے، اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کی جو عبادت ہوگی وہ خالص ہونی چاہیے۔ خالص کس کو کہتے ہیں؟ پیور کس کو کہتے ہیں؟ اوریجنل کس کو کہتے ہیں؟ ایک مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنے بھی جانوروں کے دودھ نکلتے ہیں اور پورے دنیا کے دودھ کو اکٹھا کیا جائے اور اس میں زیادہ نہیں صرف ایک قطرہ بھی اگر آپ نے پانی ملا دیا تو اب وہ دودھ پیور نہ رہا، وہ خالص اور اوریجنل نہ رہا، اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی۔ اللہ رب العالمین یہ بیان کروا رہا ہے کہ میری عبادت کرنے کے واسطے یہ کتابیں میں نے نازل کی تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگ رہنمائی حاصل کریں، میری عبادت کریں اور شرک سے بچے۔ تو یہ عبادت پیور ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھی اور دیگر آسمانی کتابوں کو بھی اسی لیے نازل فرمایا۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہم اور آپ
جب بھی اپنے دین کے بارے میں کسی کو بتاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے۔ تو دین ہے کیا؟ صحیح دین اور سیدھا دین کہتے کس کو ہے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے تم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ اسی اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ اس کا مطلب ایک اللہ کی عبادت کرنا یہ صحیح دین ہے۔ اگر ہم نے شرک کیا تو ہم اپنے دین سے بھٹک جائیں گے، دین ہمارا بکھر جائے گا، دین ہمارا ختم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا بھی کیا ہے تو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، ورنہ اگر عبادت مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العالمین ہمیں پیدا ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ سورۃ الزاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد بھی عبادت ہے۔ اور دیکھیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور شرک سے بچنے کی کتنی اہمیت ہے کہ جب ہم اور آپ تو ابھی پیدا ہوئے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اسی وقت قیامت تک آنے والے سارے انسانوں سے اس بات کی گواہی لی کہ تم سب اس بات کا اقرار کرو کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم سب مجھے رب مانو گے، میری بات کرو گے، میرے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرو گے۔ چنانچہ دیکھیے سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 172 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرے رب نے بنی آدم کے پشت سے ان کی اولادوں کو نکالا اور ان سے متعلق خود ان سے ہی اقرار لیا الست بربکم قالوا بلا شہدنا، اللہ رب العالمین نے کہا تمام انسانوں کو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ گواہی اللہ رب العالمین نے کیوں لی ہم سب سے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی وجہ بیان فرمائی، کہا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ اقرار ہم نے تم سے اس لیے لیا تھا تاکہ قیامت کے دن تم بہانے نہ بنا سکو کہ ہم تو اس چیز سے غافل تھے، ہمیں تو اس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق احادیث نبویہ کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے ان کی عزت اور تکریم بڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سارے فرشتوں کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کا سجدہ کروایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین نے چیونٹی کی شکل میں پیدا فرمایا، سب چیونٹی کے شکل میں وہاں موجود تھے عالم ارواح میں۔ اس کے بعد ان سب سے اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو یہ تمہارے باپ آدم ہے، تمہاری ماں حوا علیہ السلام ہے، میں تم سب کو پیدا کرنے والا ہوں، قیامت تک تمہیں رزق پہنچانا، تمہیں زندگی گزارنے کے ہر سامان مہیا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اب تم سب اقرار اس بات کا کرو کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، میں تمہارے پالنے والا ہوں یا نہیں، میں تمہیں رزق پہنچانے والا ہوں یا نہیں، اس چیز کا اقرار کرو۔ تو سب لوگوں نے گواہی دی کہ ہاں ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب بہت سارے لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اور یہ چیز تو ہم کو پتا ہی نہیں ہے، پھر یہ گواہی دینے کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے؟ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے، بچپن میں ہم لوگوں نے بہت سارے کارنامے کیے ہیں، کچھ اچھے بھی کچھ برے بھی، کبھی ہم کچھ ہنساتے تھے کبھی کچھ بگاڑ بھی دیتے تھے، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں یاد ہے ذرہ برابر بھی یاد نہیں ہے۔ لیکن وہی جو ہمارے گھر کے بڑے مرد یا بڑی عورتیں ہیں، ہمارے گھر کے جو بوڑھے ہیں، جو ہمارے بچپن میں جنہوں نے ہمارا بچپنا دیکھا ہے، وہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تم بچپن میں کیا کیا باتیں کیا کرتے تھے، کیسے کام کیا کرتے تھے، تو ہم کو ان کی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے ہم اپنے گھر کے بڑوں کی باتوں پر یقین کر لے رہے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین پورے کائنات میں سب سے بڑا ہے، وہ اللہ رب العالمین پورے کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کو چلانے والا ہے۔ ارے ہم اور آپ
اگر پانی پہ ایک کنکر رکھ دے تو وہ کنکر ڈوب جائے گا، یہ معمولی جو کنکر ہے وہ بھی ڈوب جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو پیدا کیا اور انہیں عقل و دماغ دیا، اس عقل و دماغ کا استعمال کر کے آج انسان نے بھاری بھرکم جہاز بنا دیا اور یہ پانی کے اوپر تیرتا ہے۔ کیا یہ انسانوں کی کمالیت کی بات ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا، انہیں عقل دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر جن چیزوں کو بنا کر کے پانی کا جہاز بنایا ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اس معمولی عقل کو استعمال کر کے ایک انسان اتنے بڑے بڑے کارنامے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کتنا بڑا کارنامہ کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے کارناموں پر ہمیں اور آپ کو یقین کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یقین کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب سے عالم ارواح میں ہی جب ہم لوگ پیدا ہوئے تو آدم اسلام کو پیدا کرنے کے بعد ہی چیونٹی کے شکل میں پیدا کر کے توحید کا اقرار ہم سے لیا کہ تم لوگ توحید پر ہی قائم رہنا اور اس کے بعد شرک سے باز رہنا۔ میرے بھائیوں، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 79 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے یکسو ہو کر کے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا جس ذات نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر اس ذات جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس نے زمین کو پیدا فرمایا، اس کے علاوہ اگر ہم کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے یا ان کی طرف تو متوجہ ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ہم دوسروں کی طرف بھی جا رہے ہیں تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، ایسے لوگ مشرک ہو جائیں گے۔ تو میں تو اللہ رب العالمین کی طرف ہی اپنے چہرے کو کر دیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور کیسے یکسو ہو کر یعنی پوری توجہ انہیں کی طرف ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے کہیں پہ بھی میں نہیں دیکھتا ہوں، صرف میری جو نظر ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف ہے، انہی کی بات کی طرف ہے، انہی کی ریاضت کی طرف ہے، انہی کی اطاعت و فرمانبرداری کی طرف ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت اور اس کی قباحت کو سمجھنے کے واسطے آئیے میں آپ کو قرآن آیات اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وضاحت کرتا ہوں۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے شرک کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا، کہا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک کہ جو انسان اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے تو اس پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں واضح ہو گیا، جنت میں جانا چاہتے ہو تو شرک کو چھوڑنا پڑے گا، شرک کیا تو جنت حرام ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم حدیث نمبر 269 ہے، راوی حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مل مجھے بتان وہ دو واجب ہونے والی چیز کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جس شخص کی موت واقع ہو گئی اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا، دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جس کی موت اس حال میں ہوئی
کہ وہ کسی چیز کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں کرتا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، توحید پر قائم تھا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، اور جس شخص کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتا تھا، دخل النار، وہ انسان جہنم میں داخل ہو گیا، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ توحید پرست کا ٹھکانہ جنت ہے، اور جو شرک کرنے والے ہیں، مشرکین ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں میں سے کوئی جہنم میں جانا چاہتے نہیں۔ جب جہنم میں جانا چاہتے نہیں تو آخری اسٹیپ یہی ہوگا کہ ہمیں اور آپ کو شرک کو سمجھنا ہے اور شرک سے بچنے کا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے ان ساری وضاحت کے باوجود کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ولیوں اور بزرگوں اور نیک کار لوگوں کے نام پہ اللہ رب العالمین کی جو عبادات ہے وہ ان کے ساتھ بجا لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان لوگوں نے ولی اور بزرگوں کے نام پر شرک کا ایسا بازار کھول کے رکھ دیا ہے اور عقیدے کو اتنا بگاڑ کے رکھ دیا ہے کہ جب آپ ان کے عقیدوں کو سنیں گے تو آپ اپنا ماتھا پیٹ لیں گے، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ایسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ خطرناک عقیدہ ایسے لوگوں کا ہے جنہوں نے نیک کار لوگ ولی اور بزرگوں کے نام پہ طرح طرح سے عقیدے گڑھ لیے ہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادات کو ان کو دیتے ہیں۔ یہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر متصرف اور اس کائنات کو چلانے والے، بہت سارے لوگوں کو رزق دینے والے، نفع نقصان کے مالک، یہاں تک کہ موت اور حیات کے مالک بھی بہت سارے ولی اور بزرگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفع نقصان کے مالک کہتے ہیں، بزرگوں کو بھی کہتے ہیں کہ یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، زندوں کو مردہ کر سکتے ہیں، اولاد دینے والے یہ ہیں۔ یہ ہم کسی فتنے میں، کسی مشکلات میں اگر پڑ جائیں تو مشکلات سے نجات دینے والے یہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کفار و مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے، مکہ کے کفار و مشرکین کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے جب وہ لوگ جب کسی مشکلات میں پڑ جاتے تھے تو وہ لوگ رو رو کر کے، گر گرا کر کے اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کے یہ مسلمان جو بریلوی طبقہ سے آتے ہیں، یہ لوگ مشکلات میں جب پڑتے ہیں تو اس وقت بھی کس کو پکارتے ہیں؟ اپنے ولی اور بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے بزرگ کو مالش کر دے رہے تھے، جب مالش کرتے کرتے کمر پہ اس کے ہاتھ آئی تو وہ کرہنے لگے، ہٹا کے دیکھا گیا تو وہاں پہ زخم تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسی زخم ہے؟ تو کہا کہ ابھی میں اپنے حجرے میں تھا، اپنے کمرے میں تھا، تو مجھے اچانک آواز آئی، میرے مرید جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے پانی کے جہاز میں، اور اس کی جہاز وہاں ڈوب رہی تھی۔ جب جہاز ڈوب رہی تھی تو اس نے مجھے پکارا، تو میں وہاں جا کر کے اپنے کمر سے اس کے کشتی کو دھکیل کر کے اس پار لگا دیا، سمندر کو اس پار لگا دیا۔ اسی کی وجہ سے یہ چوٹ لگی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ تاریکی یا خشکی، یہاں تک کہ سمندر میں بھی جب کشتیاں پھنستی تھی کفار و مشرکین کی تو وہ لوگ بھی اللہ کو ہی پکارتے تھے، لیکن بعد میں یہ لوگ شرک کرتے تھے، اپنے دیوی دیوتاؤں کو پکارتے تھے۔ لیکن ان لوگوں کا عقیدہ کتنا خراب ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ عبد القادر جیلانی کو یہ لوگ پیران پیر کہتے ہیں۔ پیران پیر جو کہا جاتا ہے، یہ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایک واقعہ اسے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ معاذ اللہ، ذرا دل تھام کے دیکھیے گا، ان کو دستگیر کہا جاتا ہے۔ دستگیر کیوں کہا جاتا ہے؟ دستگیر کا مطلب ہوتا ہاتھ تھامنے والا، سہارا دینے والا۔ کسی کافر نے بھی آج تک اس طریقے سے بدعقیدگی کا اظہار نہیں کیا ہوگا۔ بیان کرتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ اور عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کر رہے تھے، تو ایک کیلے کے چھلکے میں اللہ رب العالمین کا معاذ اللہ پاؤں پھسل گیا، اللہ رب العالمین گر رہا تھا معاذ اللہ، تو عبد القادر جیلانی نے اس کو سہارا دیا اور اس طریقے سے ان کا نام دستگیر پڑ گیا، یعنی اللہ کمزور ہو گیا اور یہ اللہ رب العالمین کو سہارا دینے والے ہو گئے۔ اسی طریقے سے عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت
کا بچہ مر گیا تو فوراً قادر جیلانی کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی کہ میرا ایک ہی بچہ تھا، بڑے ہی دعا اور منت و سماجت کے بعد وہ بچہ میرا پیدا ہوا تھا، آج اس کی موت واقع ہو گئی، مجھے آپ میرا بچہ لوٹا دیجیے۔ فوراً عبد القادر جیلانی ملک الموت کو وہ کہتے ہیں ابھی جس بچے کی روح تو نے قبضے کی اس کو واپس کر دو۔ ملک الموت کہتے ہیں، روح قبضے کرنے والے فرشتے کہتے ہیں دیکھیے اللہ کا حکم تھا اس لیے میں نے روح قبضے کی، لہذا میں اس روح کو واپس نہیں کر سکتا ہوں۔ تو عبد القادر جیلانی نے معاذ اللہ واقعہ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تھیلی جس میں روح رکھی ہوئی تھی اس کو چھین لیا اور اس کو انڈیر دیا تو ملک الموت نے جتنے بھی لوگوں کا روح قبضے کیا تھا ان تمام کی روحیں اس کے جسموں میں چلی گئی اور وہ سب زندہ ہو گئے۔ ایسے ولی اور بزرگوں کو ان لوگوں نے اس طریقے سے بنا لیا ہے اور کفار اور مشرکین سے بھی خطرناک عقیدے پال کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اور آپ اس کو سمجھتے ہیں یہ تو مسلمان ہے، ہم اور آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی چیزوں کو ہم پسند کرتے ہیں۔ ہم اسی لیے یہ چیز بتاتے ہیں کہ الحمدللہ آپ اہل حدیث ہیں، آپ توحید پر قائم ہیں، تو توحید سے صرف علم رہ جائے، شرک کے بغیر آپ کا علم نہ ہوا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی باتوں کو آپ اچھا سمجھنے لگے، ان کی بات کو صحیح سمجھنے لگے، اور جب وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غلط طریقے سے توڑ مروڑ کر کے جب کوئی بات پیش کرے تو آپ سوچیں گے کہ واقعی یہ قرآن دلیل دے کر کے بات کر رہے ہیں، آپ صحیح سمجھیں گے اور اس کے بعد آپ بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم سب سے پہلے کہنے والے کو، بعد میں تمام سننے والوں کو، اور خصوصاً جو لوگ اس کفر کے اندر اس شرک کے اندر مبتلا ہے، مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو تو ہدایت عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو کفر اور شرک کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب لوگوں کو تو توحید پر گامزن کر دے، اور جب ہماری موت ہو ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما، ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس بنا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔